برکت نہیں قبر تک پڑ گئی۔ ہن مولویاں دی منیے کہ نبی پاک دی حدیث نو منیے، نبی پاک دی حدیث دس دیئے، حضور دا طریقہ دس دے بھئی سبز ٹانی رکھیاں او دے ذکر دی برکت قبر آلے نصیب ہوندی ہے، جب بندہ بے کہ قرآن پڑھے تو او دی برکت بھی قبر آلے نصیب ہوندی ہے۔ آپ نو گل دی سمجھ آگئی؟ عزیزو اور بھائیو، مرنا ہے، موت تو ناس نہیں کوئی سکتا مائی دالا۔ نبی بھی سارے اپنے وقت تے تشریف لے گئے، اولیاء صالحین بھی اپنے اپنے وقت تے تشریف لے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہ علماء فرماتے ہیں حضرت اسرائیل نو تھپڑ مارے، لیکن یہ دوتے اختلاف ایسی یہ گل نہیں کرنی، لیکن انہوں نے انہا گل ضرور رکھا ہے میری مرضی نہیں، تو کون ہونا ہے میری روح کڈنا؟ اللہ انہا کو تو نبیان اختیار دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی وہ رب دی بارگاہ چادر ہونا کہ مولا بندہ ڈاٹا ہے، آپ اللہ فرمایا آپ میرے پیارے کو اجازت لے لگی، میں اجازت لئی اور نگا بے اجازت میں نہیں دیتا، تو کون ہونا میری روح کڈنا؟ میں نہیں، میری مرضی نہیں۔ اللہ فرمایا میرے پیارے نو آنکھ اور کنی چاہی دی، وہ نہیں دے چھے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ دو یہ ساری گل ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ جڑے نو نہ آکھیا بھی یہ تو مراد رب دا جڑا ہے فرمان ہے کی مطلب ہے 50 سال 100 سال اس تو مراد ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ انہوں میں 100 سال بعد پھر کی ہوڑا ہے؟ حضرت اسرائیل کہا جی مڑ دہڑائیوں پرت کے آ جانا۔ انہوں نے فرمایا جی 100 سال بعد میرے رب مڑ دوبارہ یہ دہڑا میرے تے لے ہونا ہے تے مڑ میں اجیو دی رضا چ راضی ہیں جویں ہوندا دل لے اونج کر۔ تو بھائی یہ نبیوں تے بھی آئی ہے، تیرے تے بھی آوے گی، میرے تے بھی آوے گی۔ ایک وقت اللہ دیتا ہے سانو زندگی دے چند دیاڑے اللہ عطا کیتے نے ازمائش تے دیاڑے۔ قرآن دی آیت ہے جڑی میں پڑھی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی شک نہیں کرنا خلق الموت والحیات، موت بھی اللہ پیدا کردا ہے تے زندگی بھی اللہ پیدا کردا ہے۔ لیبلوکم ایندا مطلب ہے اللہ تہاڈی ازمائش کر رہا ہے۔ کس گل دی ازمائش؟ ایکم احسن عملا، اللہ ویکھنا ہے اچھے اعمال لے کے کیڑے بندے میری بارگاہ لوٹ کے آ جائے۔ اس واسطے اللہ نہ رنگ ویکھدا ہے، نہ نسل ویکھدا ہے، نہ ذات ویکھدا ہے، نہ اوقات ویکھدا۔ ذاتاں تے اساں بنائیاں جندا جیڑا پیش آیا انہوں ذات دے چھڑی پیشیاں نال ذاتاں۔ میں گل کرنا ہے کچھ بندے جڑے نے جویں حضرت نوح علیہ السلام جڑے انہاں بیڑا بنایا، پھٹے انہاں آپ چیرے، بیڑا انہاں اپنے ہتھاں نہ بنایا، انہاں کسی مزدور کو بیڑا نہیں بنوایا۔ اللہ فرمایا نا بس ہوڑیا جدوں انہاں بد دعا منگی کہ یا اللہ اینا امتیاں تو میں تنگ آ گیا ہے تو میں نو مندے ہی نہیں، نہ تینو مندے نہ میں نو مندے نہ عذاب نازل۔ اللہ فرمایا میرے پیارے صبر کر۔ توجہ ہوئی جائے کہ کوئی نہ میرے پیارے صبر کر۔ آپ غور فرمانا میری گل۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کی تھی مولا کنا صبر۔ حضرت جبریل نو اللہ فرمایا جبریل کھجوراں لے جا جنت وچ۔ میرے پیارے حبیب نو آکھی، میرے پیارے نبی نو آکھی بے کھجوراں کھاؤ تے اندے وچوں گٹکاں نکل سکے، تے او گٹکاں دبا چھڑیا جے تے انہاں وچوں درخت پھٹ سکے۔ وہ درخت پھٹن گے مڑو جوان ہون گے، جدوں جوان ہون گے تو انہاں نو تھلوں وڈ کے مڑو نہ دے پھٹے چیرے آ۔ وہ پھٹے چیر کے مڑوں دا بیڑا بنا بے، بیڑا بنا کے جیڑے من لین انہاں نے وچ بہا لوے، جیڑے نہ منن باہر رہ رہن، جیڑے من لین انہاں نے وچ بہا لوے، بھاویں سکا پتر بھی نہ مننے تے پراں باہر رہیا رہے، اللہ نوں دے نال بھی غرض کوئی جو ہے گل مننے دی ہے، گل مننے دی ہے۔ بعض اوقات سانو بندیاں تے شاہ جی مڑ سید سارے ہی نے ساریاں دا ادب کرنا چاہیے، میں کہ جی او دا کرنا چاہیے جڑا قرآن حدیث تے پورا کھلوتا ہو، بالکل دوجے دا نہ کریا جڑا اپنے نانے دی شریعت تو پرا ہٹ گیا، او دا ادب کیڑا رہے گا؟ ادب ہوتا ہے جڑا حضور دی شریعت دا پابند ہو جائے، احترام ہوتا ہے جڑا رسول اللہ دے دین دا پابند ہو جائے۔ جڑے دنیا واسطے راہنما بن کے آئے نے، اگر انہوں نے آپ نو راہنمائی دی لوڑ ہے تو انہوں دا ادب کیڑا رہے گا؟ انہوں دا حق بندا ہے کہ حضور دے امتیاں نو اپنے نانے پاک دا اور مولا علی دا دیتا ہویا علم جڑا انہاں اپنی اولاد نو دیتا ہے وہ پوری دنیا پوری امت نو دسن تاکہ رسول اللہ دے امتی انہاں دا ادب و احترام کرن جویں اللہ اور اس دے رسول دی رضا ہے اونج کر دے۔ سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں آئی؟ اس واسطے سادات دا ادب کرنا
قرآن دے وچ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے مودت طلب کی تھی تو سید دوست ادب کرو جڑا کم از کم اگر پڑھیا لکھیا نہیں وی پگ بن کے ممبر تے بیٹھ کے دسن جوگا نہیں وی تے کم از کم آپ عمل کرن جوگا ضرور ہو، آپ صحیح ہوئے لین تے جے آپ قرآن دے قانون دے خلاف چلے، رسول اللہ دی حدیث دے خلاف چلے، حضور دے اللہ فرمایا قرآن میرے نبی دے صحابہ دی عزت کرو، جو سید صحابہ نے گاڑا کٹے تھے وہ کیڑا سید رہا؟ اور بولو تو صحیح، اللہ دے نبی آکھیا اولیاء صالحین دا ادب کرو، جو سید وابی ہو گیا وہ اولیاء صالحین دے خلاف ہو گیا تو دا کیڑا ادب کرے گا؟ جنہ دا اللہ ادب کرایا وہ دا نہیں کردا وہ دا ادب کیوں کرے گا؟ ادب وہ دا ہوندہ ہے جے کتا بھی پیاریاں نہ رہ کے انہاں دی سنگت اختیار کرے تے اللہ ہوندہ بھی قرآن ذکر کر کے آکھے کتے دی جنت تھا کوئی نہیں پر میرے پیاریاں دی سنگت اختیار کر کے انہاں دا ادب کیتا لائنو بھی جنت دے چھڑیے، دنیا یاد رکھے جڑا ولیاں دا ادب کرے انہوں اللہ کتا بھی ہوئے جنت دے چھڑنا، بندہ کرے گا تو کیوں نہیں جنتی ہوئے؟ بندہ کرے گا تو اللہ انہوں بھی عطا کرتا۔ تو بھائی صاحب یہ ساریاں دین دے سٹیپ بائی سٹیپ چلو گے تو آپ نے دین سمجھ جائے گا۔ سادات دا ادب کرو، یہ گل حضرت نوح دے پتر دے یہ تھا مسئلہ سمجھاتا، توجہ ہے وہ نہیں بیٹھے بیڑے چھے، اللہ فرمایا پناہ گھرک ہو جاوے، سانو بھی ہوندہ نہ غرض کوئی جیسا اپنے ابے نو نہیں منیا اس سانو کی مننا پران جائے، انہوں گھڑے تے نال آندہ میں گھڑے تے ٹر کے تے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاؤں گا، اللہ فرمایا نہ گھڑا ران دیاں گا نہ تینوں ران دیاں گا۔ تے قرآن نے چلا ذکر کر کے تاں دسیا ہے وہ بندیاں پتہ لگ جائے سکا نبی دا اپنا پتر ہو تے جو نبی نو نہ مننے تے اللہ انہوں بھی معافی نہیں دیتا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ تے ایک میں ہو سکتا ہے، رسول اللہ فرمایا میں اپنی اہل بیت دی بخشش تے شفاعت پہلا کراں گا، امت دی بخشش بعد وچ کراں گا، پہلا بعد شفاعت پہلا اپنی اولاد دی کراں گا۔ تے میں بندے نا جڑا بچہ پیپر دیندا پیا ہوئے نا تے او فرنٹ تے بیٹھا ہوئے تے استاد دی کرسی سامنے ہوندی تے او فرنٹ والے نوں دون بھی اعلان دیندا، پچھلے دا دا لگ جاندا ہے اگلے دا نہیں لگدا، پچھلے امتیاں دا تے کام بن جانا ہے جنہ بعد وچ حساب دینا ہے۔ جے سیداں دی بخشش پڑھنا ہونی ہے، شفاعت ہونی ہے تے حساب بھی سائیاں پڑھنا لینا ہے، تیار رہو، تواڈے تو حساب بھی پڑھنا لینا جے میرے پاک نبی۔ اس غرور تے اس ناز چوڑے نہ ہوئے پھریا ویسے کو پتہ نہیں کی شیعہ بھائی جی اور کچھ نہیں ہوندہ، دین نو پڑھے کوئی گل نہیں، او پھر اللہ دے امر نال یہ بھی سعادت نصیب ہوندی ہے، نہیں پڑھیا تو کوئی نہیں گل، کم از کم اتنا رہو جے کوئی ویکھ لو کوئی پورے رات لگیا نو آکھو رک جائے تو یہ کم نہ کر، نماز تے پڑھیا کرو، اللہ نے یاد تے کیتا کرو، دے ذکر تے کیتا کرو تاکہ تسی کچھ تے حق ادا کرو، تاکہ چل کے سرکار نو آکے سونے آئے نے جو کہ جنہیں جو گیا کر آئے اور تو اٹھا لوگ ادب کرن گے۔ جے سید بات عقیدہ ہو جاوے تو دے پیچھے کون سے سید ستھرے عقیدے رہنا چاہیے، سید نو مولویاں تے ذاکراں تے انہاں دے پیچھے لگن دی لوڑ نہیں ہوندی، وہ آپ صاحب علم ہوندا ہے۔ میں بندے نہ ہو سید پڑھیا ان پڑھ بھی ہوئے تے چنگے چنگے عالماں تو چوکھا علم رکھنا، اے اللہ نے انہاں نو گھٹی وچ بھی کوئی تھوڑا جہا عطا کیتا، کیونکہ خون دی تاثیر ہے، اے خون دی تاثیر ہوندی ہے، انہاں کونج بھی انہاں دے گھارے چ انہاں کو ہوندا ہے، وہ گھارے چ نکے ہوندے ہیں سندے رہندے تینے کو تے عالم اونج بھی ہو جاندے نے، مسجد تے مولوی جو کہ انہاں علم جتنا مسجد والے کول ہوندا ہے انہاں اونج بھی سیداں کول، پر جو صحیح سیدھی لین تے رہن توجہ ہوئی جے کہ کوئی اپنی گل تاں پیا کرنا مڑ تھانوں یہ یقین ہو جائے جڑے اپنے نہیں چھڑدے سن کیویں چھڑ سکدے ہے نہیں، گھر تو شروع ہونا چاہیے، گھر دی گل تاں کیتی ہے بجے اسی اپنے گھر دے معافی نہیں دیندے تے تسی بھی توقع نہ رکھیا میں تھانوں کسے گل ڈھل دیا گے معافی تھانوں بھی نہیں دیا، ہاں جی کیوں پہلا اپنی اصلاح کرنی چاہیے پھر اگلے دی اصلاح کرنی، تو اسی یہ گل بالکل اعلانیہ آنے ہر اس سید دا ادب کرو جڑا کم از کم عقیدہ تے مضبوط ہوئے، قرآن و حدیث دا تابع ہوئے، فرمان حضور دے فرمان اور اللہ دے فرمان دا پابند ہوئے، بے ادبی والا نہ ہوئے، ادب ہوندے اندر ہوئے، بے ادب نہ ہوئے، ہوندہ ادب اور حیا اور احترام اس واسطے کریا کرو کہ اندے رگاں چ رسول اللہ دا خون گردش اے دا اجر تو اللہ دے گا تو اجر دا وعدہ اللہ کی، آپ نے توجہ سمجھ آئی کوئی نہیں بھائی صاحب؟ تو اللہ فرمایا سونیاں جڑے من جان وچ بال ہے، جڑے نام منن پراں جان پتر نہیں منیا تے گیا، جنہ منیا وچ بیٹھ توجہ ہے کہ دوجی مثال اللہ فرمایا سونیاں جبریل جا میرے پیارے نو آکھ 100 گڑے بنا، کنے
ہاتھ نہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پھر گھڑے بنائے مٹی دے اے جویں اج کل کمیار بناندے نا گھڑے اگے بناندے ہیں ہن بھی کدوں بناندے اس گھڑے مل جاندے مٹی دے سارے پھر یہ پیشے ہی ہے نا وہ پیشے دی وجہ تو انہاں دا ذات بندیاں بنا چھڑی ہے ذاتاں صرف ساڈے پاکستان تے ہندوستان وچ عرب وچ کوئی ذات نہیں صرف اگر الگ کسی نو مقام اور رتبہ ملیا سی تو سادات رو ملیا سی اس واسطے ملیا سی کہ علی اور سیدہ زہرا پاک دی اولاد بس کہ نبی پاک دے پتر نے نبی پاک دا خاندان نے انہاں نو سادات دا الگ ایک لقب اور الگ رتبہ اس واسطے رسول اللہ تا کیتا سی کہ امت چے پہچان رہے ایک اری کائنات دی امت دے سردار نے اور ایدی وجہ ہے کہ انہاں دی رگاں چ رسول اللہ دا خون کرنا باقی ذاتاں سانپ بڑھائیں باقی پیشے دے اعتبار نہ بندے ذات بنائی ذات وچ کچھ نہیں رکھیا اللہ فرماندا ذات ویکھڑی نہیں آسان و عمل صرف عمل ویکھاں گا بس عمل ویکھاں گا ذات وچ کی رکھیا ذات وچ کھ نہیں رکھیا قبر وچ کوئی ذات دا سوال نہیں ہونا کیڑی برادری دا قبر وچ کوئی نہیں پوچھنا تو کون ہے کی کر قبر وچ اے پوچھن گے دس بھائی عمل کنے لے کے آئے ایندا نامہ اعمال ہی تے سامنے لے کے اوے کمائی کتنی کیتی ہے رب دی رضا تے کتنا چلے کتنا دور رہیا کتنا نیڑے رہیا سمجھ آؤندی بھی جے کوئی نہ اے قانون خدا آپ استغور کرو تو میں پھر تو انہوں کے سمجھاواں حضرت نوح علیہ السلام نے 100 گھڑے بنا یہ انہوں ضمنن گل آگئی انہوں نے پوری سنانا جدوں 100 گھڑے بنا لے اللہ فرمایا جبریل ہن جا میرے پیارے نو آخ بھئی 50 جڑے نے انہوں نے آگے پکا لے تے 50 کچے ران دے سبحان اللہ علماء محدثین نے وضاحت کی تھی انہاں 50 چپ پکائے اولے مڑ مشیناں تے ہوندیاں کوئی نہیں آگ بالنا بڑے اوکھے ہو کے وقت نہ کرنا پوندا جدید دور تے ہونا ہے 50 گھڑے پک گئے 50 گھڑے کچے رہ گئے جدوں بن گئے تے اللہ فرمایا سونیا ہنے جی کر ایک ایک کر کے سارے بن چھا ایک ایک کار بننی ہے سارے حضرت نوح اللہ دی بار غرض کیتی مولا جے بنانے ہی نہیں تے بنوائے کیوں میں انہا وقت کیتا ہے انہا عرصہ لگ گیا ہے میں نے 100 گھڑے بڑھائے نے میں مڑ میں انہا پکایا ہے انہی میں محنت مشقت کیتی ہے تو سونے ہیں انہا استعمال بھی نہیں کرانا تھے میں بنا اللہ فرمایا تینو آکھیا نہ پیاریا صبر کر میں جو کائنات بنائی ہے مڑ کائنات دے سارا نظام بحال کیتا ہے دعا تیری ضرور قبول کراں گا پر کچھ صبر کر بننا گا ضرور ہے ننو پر تھوڑا صبر کر اللہ فرمایا با تو ہتھاں نال بنائے نے نا تے بننے نوں اوکھے پہ لگ دے ہیں جی تے میں تینوں حکم دیتا ہے حضرت نوح فرمایا مولا تیرا حکم دا پابند پر ایک گل میں پوچھنی تے مڑائی نہ میں مڑے بنوائے کیوں نہیں اللہ فرمایا میں بھی بنائے ہیں ساری کائنات میں آپ بڑھائیے اے دے نباتات جمادات حیوانات انسان سارے تخلیق میں ہی کیتے نے پر سونے تے پیارے کوئی صبر کر جڑے من سکدے نے انہاں نوں من لین دے مڑ تیری مننا تبلیغ جاری پھر جدوں بن گیا وہ بیڑا بیڑے وچ جڑے بہ گئے تر گئے جڑے رہ گئے ڈوب گئے توجہ ہوئی جی کہ کوئی اے اللہ نو جلال آوندا آیا نبیوں نو جلال آوندا آیا تے اللہ انہاں دے جلال نو صبر دی صورت ٹھنڈیا کردا ہے ہر دور وچ انبیاء امت واسطے بد دعا کردے رہے اور اللہ دی بارگاہ عرض کردے رہے مولا اگر کرے نے مینوں نہیں مندے ایک ایک ہزار سال نبیوں تبلیغ کیتی تے 4 4 5 5 10 10 بندے دین نو قبول کیتا باقی سارے بھجنس گئے بندیاں سمجھ نہیں آوندی دعاواں نبی کردے اللہ انہاں تے عذاب نازل کسے تے پتھراں دا عذاب نازل ہویا کوئی زمین دھنس دیتے گئے کسے تے اگ دا عذاب نازل ہویا کسے تے سمندری کسے تے پانی دا عذاب نازل ہویا مختلف عذاب آئے مختلف قوماں تے کناں دیاں شکلاں تبدیل ہو گئی کناں نو جانوراں دیاں شکلاں وچ بدل دتا گیا اللہ عذاب نازل کردا رہیا لیکن جدوں آئی نا میرے پاک نبی دی واری اللہ پھر قانون بدلے توجہ ہے جی کہ کوئی اللہ مڑ قانون بدلے توجہ ہے کہ کوئی نہ بھائی صاحب سبحان اللہ قانون کی میں بدلیا ہن ذرا میں قرآن پڑھاں گا آپ سارے سبحان اللہ آکھو گے عزیزو اوتھے جا نیڑے اندے اونچی سارے سبحان اللہ عزیزو اللہ دا قرآن آئے اللہ فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوه وما
فانتہو سونیا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبیب پیارے تو بولتا جا تیرے ایک ایک بولتے تیری امت واسطے قانون بناتا جاواگا اگے قانون اپنی مرضی دے بناتا رہا اگے قانون مرضی دے شریعت مرضی دی دین مرضی دا علاقہ مرضی دا نبی دی نبوت مرضی دی ویڑا مرضی دا عبادت گاہ مرضی دی حکم میری مرضی دا سونیا اور میری مرضی کوئی نہیں مرضی تیری ہے تو بول نہ جا تیرے بول تے شریعت بنا نہ جا سونیا تو بول تیرے ایک ایک بول تے قرآن نہیں آئے تا گلدہ رہا عزیزو ورتل القرآن ترتیلا بڑی ترتیب دینا قرآن آئے عزیزو اور بھائیو گل سن دے جاؤ میرے پاک نبی یہ دیتے ایک مثال دیا گا اللہ نے جدو حضرت موسیٰ نہ کلام کرنا ہوندہ تے موسیٰ دے گھر کلام نہیں سی ہوندہ فرمایا پیارے موسیٰ کوہ تور تے آجا تیرے نال کلام ہوئے گا تیرے نال تیری امت شریعت دے قانون تے گل ہوئے گی حضرت موسیٰ گھروں نکل دیا ہے اس پہاڑ تے جان دیا ہے کوئی دور تے جان دیا ہے پھر اللہ ہم کلام ہوندہ جے جبریل بھی آوے آتے اتھے ہوندہ آیا ایسے رب کلام کرے آتے اتھے ہوندی آئی پر جدو میرے مصطفیٰ دیواری آئی اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا ہون قانون اگلے نہیں رہے دور اگلا نہیں رہا میں اپنے نبی نو ایک علاقے واسطے نبی نہیں بنایا جتھے تک خدا دی خدائی ہے اتھے تک آمینہ نے لال دی مصطفیٰ ہے جتھے تک سنیں رب دی خدائی ہے اتھے تک آمینہ دے لال دی مصطفیٰ ہے جبریل اگے جگہ مخصوص ہے یہ ان جگہ مخصوص نہیں مولا ہن کی ہوئے فرمایا میرے یار واسطے قانون بدل دیتے رہے یہ نبی غار وچ ہوئے اچھی سبحان اللہ غلط غور کرے پھر اسے غلطی آواں گا آپ سارے سبحان اللہ پھر رکھو یہ نبی غار وچ ہوئے قرآن غار وچ جائے گا یہ نبی شیب ابی طالب وچ ہوئے جناب حضرت ابو طالب دے ویڑے قرآن اتھے آئے گا یہ نبی دار ارکم وچ ہوئے قرآن اتھے جائے گا نبی کعبے دی حدود وچ ہوئے قرآن اتھے جائے گا نبی مکیوں نکلے اس غار وچ ہوئے جتے ایک نبی ہویا دوجا نال یار ہوئے گا اللہ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کلا نبی نہیں کلا یار نہیں تریجا رب بھی تہاڈے نال ہے فرمایا نبی غار وچ ہویا غار وچ نال یار بھی ہویا تے کلا نبی دا ذکر نہیں کراں گا یار دا بھی کراں گا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن نبی پیاندے غم نہ کر صدیق غم نہ کر ساڈا رب بھی ساڈے نال اعلان کون کیتا ہے اللہ کیتا ہے اوہ بولو تے صحیح اوہ سجنہ اچھی سبحان اللہ
میری بھاجن کی کہڑا روا پہ گیا میری گل سنو میں جو پڑھ رہا تو چھڈو انہوں نے کرن تو جو کر دینا آپ سارے پھر سبحان اللہ سمجھ آؤں دی پہ جے کہ گل اتو لگ دی پہ جے جے تھک گئے ہو تو دعا کر لی پہ پاتیا سانگا کرنا ہے دعان تروڑا کوئی تو جو ہے کہ کوئی نا ناڑے ہو ساڑھے سیانے بندے آنے دو نہیں پوانا چاہیے جی نازم ہو جائے بات دزمی ہو جائے تو خرچہ چوکھا ہو جاندہ ہے نقصان چوکھا ہوندہ فیدہ گھٹا ایدلے ہم بندے آدھا تا ٹیٹے ایدلے ڈھیلے لگ دے اے دوڑے ناڑ دے انہیں روٹی ہے نا میونی کھا دیئے یا ننے بھی کھا دی تو دوڑے ناڑ کھانی ہے انہیں گھابرے کیوں اچھی بولو توجہ ہے کہ کوئی نہ ہوئی عزیزو نبی غارج گئے قرآن غارج آئے نبی مدینے ٹر گئے قرآن مدنی ہوئے مکے چاہے قرآن مکی ہوئے مدینے گئے نے مدنی ہوئے گل کیے جنی مکے چاہے مکے آؤندہ رہے ہیں مدینے گئے نے مدینے چاہندہ رہے ہیں نبی اپنے صحابہ نو نال لیا بدر دے میدان میں چاہ گئے قرآن اتھے ٹر کے بدری ہوئے میرے نبی پھر عہد دے میدان چاہے قرآن عہد چاہے نبی خندق دے میدان چاہے قرآن خندق چاہے نبی خیبر گئے قرآن خیبر چاہیا نبی پڑھ کے دوبارہ مکے آگئے مکہ فتح ہویا قرآن ٹردایا دوبارہ مکے میں چاہیا ہے اللہ فرمایا جبریل جی میرے مولا فرمایا ہون یار دے دور دا ویڑا آیا اگے علاقہ تے جگہ مخصوص آئے ہون تو پابند ہو جا نبی پابند نہیں ہو سکتے جتے جتے یار ٹر کے جاندہ رہا اوتے اوتے مگر ٹر کے میرے یار دے قرآن لے کے جاندہ روی فرمایا کہ نبی ٹر کے ہوں دیا ہے ان جبریل تو ٹر کے جانا ہے جتھے میرا نبی جائے اتھے جانا ہے میرے نبی دے دل وچ خیال بھی آوے تے خیال تے بھی قرآن لے کے جائے میرے نبی نو خواب آوے خواب تے وچ بھی قرآن لے کے جائے جے میرے نبی دے کسی صحابی دے دل وچ خیال آوے بس ہونے ہیں شراب نہیں صحیح تو فرمایا میں تے نبی ہے نبی دے یاران دی نہ موڑ ساں ہو تے اتے بھی قرآن دی آیت لے کے جائے عزیزو یہ میرے سونے نبی دا سونا دور ہے شکر کرو حضور دے امتیاں جنہ دی امتی بننا آستے حضرت موسیٰ جیسے تے حضرت سلیمان پیغمبر جیسے نبی دعا کر دی رہے مولا اس دور سنوی بخوا جیس دور تیرے محبوب دا دور ہونا تے حضرت عیسیٰ تے پھر سعادت رسیب ہو رہی ہیں نبی بھی بنے تے میرے مصطفیٰ دے امتی بھی بڑھن چیزو قرآن آؤندہ رہا جتھے جتھے نبی جاتے ہیں شریعت دے قانون بدل دے رہے جتھے جتھے نبی جاتے ہیں اے ان جیڑی گل در سنانی ہے گل اتھے آگئی جدوں میرے نبی دا دور آیا اللہ ان قانون بدل چھڑے ساری مرضی یار دی مکے دے کافر آکھیا بگے قرآن آؤندہ ان کوئی دیڑے نہیں آؤندہ تے لگدا ہے رب محمد کریم نہ رب ناراض ہو گیا تھوڑا جا دل سرکار دے دل تھوڑا جا رتی برابر تکلیف آئی پریشانی دے سار آئے اللہ فرمایا جبریل ایک قید نہیں پوری صورت لے کے تے جا کے مکے دین بھی پتہ لگ جائے تو میرے یار بھی پتہ لگ جائے تو صورت کیڑی آئی ہے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ الم یجدک یتیمن فاوا بھائی صاحب پوری صورت اللہ بھیجی ہے آپ دی توجہ میرے علیہ کہ کوئی نہ اللہ فرمایا سونے مینو دن دی چاننی آکر جی میں سورج چمک دائے سونے مینو اس تیرے چمک دے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا سونے جی میں رات دی تاریکی ہوندی ہے تو سیاہ کاری رات ہوندی ہے میں تیریوں نہ کاریاں ظلفاں دی قسم اس تو سونیاں تے کاریاں اس تو چوکھیاں سیاہ ظلفاں سونے میں انہاں دی قسم والدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا سونے جی میں تیرا رب جان دے بندے نہیں جان دے
میں جاننا میرا نبی کون ہے نہیں جان دے غم نہ کر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى انہاں دیاں کناں تے نے اپنا ٹل لا لین ہر گزرے زمانے تو بعد آنے والا زمانہ میں اپنے یار واسطے بہتر اور بلند فرماتا جاؤ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونے آگے مانگ کے نبی آندے ہے با چاہیے ہے تینوں منگن دی لوڑ نہیں میرا باپ پیا نہ انج دیاں گا میرا یار آپ راضی ہو جا قانون بدل چھڑے میں آپ دے توجہ ہی جے کہ کوئی نہیں ہوئی رب آکھیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی علیہ السلام پھر طائف گئے طائف گئے نے میں اپنی اکھاں پورا طائف ویکھ کے آیا اور وہ میں تھاں بھی ویکھ آیا جڑی تھاں تے حضور بیٹھے نے زخمی حالت بھائی وہ پتھر بھی ہے جی اوویں پیا جس پتھر تے حضور ٹیک لا کے بیٹھے واللہ العظیم وہ پتھر پہ اور وہ مسجد جڑی حضور اپنے ہتھاں نال بنائی ہے پتھراں دی او بھی اجے ہوندی او پتھر جڑا یہودیاں اتو شرکایا بس سرکار دے اتے ڈگے نعوذ باللہ من ذالک نکلے کفر نباش او پتھر ہے جتے کھلوتا ہے تے تھلو کھلوتے بند نہیں لگتا بونے تھلے آیا سان بندے ہوتے دسیا شاہ جی یہ پتھر کیوں کھلوتا ہے میں کہا یارے تے دسو نہ کہ جی جدوں یہودیاں تو شرکایا تے سرکار تھلے بیٹھے ہے حضور نے کر کے ویکھیا تے اشارہ کیتا تے اودوں دا کھلوتا ہے تے اجے تک ہلیا نہیں سرکار آگیا روک جا وہ تھی کھلوتا ہے میں کہا واہ پتھرہ تیری عظمت رو سلام ہے جے نہیں مندے تے بندے نہیں مندے جے مان جانتے پتھر بھی مان کے کھلوتے کبھی نصیبہ دی گاتے بھائی عزیزو اور بھائیو میں قربان جاما پورا قرآن اللہ حضور دی نعت بنا کے پیش کر طائف گئے تے طائف نے پتھر مارے حضور زخمی ہو گئے اگے نبیین جلال ہوندہ آج میرے نبیین جلال نہیں آیا نبی بیٹھے جبریل امین جلال چاہے اللہ فرماندہ سونے آئے انہاں دی جرت کی میں ہوئی ہے میرے یار ہاتھ اٹھان رب نو برداشت نہیں پیوندی اللہ فرماندہ سونے آئے جے آکھیں تے طائف دی بستی پاڑاں دے وچ رکھ کے پیس نہ چھڑ اینج پاڑاں دے اوتے طائف پاڑاں دے اوتے طائف اور وہ انجن میں ساڈی مری ٹھنڈی ہے میں وہ طائف ٹھنڈا ہے ہاں اتے اور اللہ فرمایا سونے اے دو پڑھنا درمیان رکھ کے ملا دے تے انہاں دا ککھ نہ چھڈا میرے یار نو انہاں تنگ کیتا ہے میرے نبی فرمایا سونے ہاں پھر مینوں کیوں شان دیتی ہے وما ارسلناک الا مارنا تے ہے ہی نہ میں دعا کرنا اللہ سونے انہاں تے رحمت فرما اور انہاں دی اون والی نسل نو دیندار بنا اللہ اپنے محبوب واسطے قانون بدل اللہ اپنے یار آستے قانون بدل میاں صاحب فرماتے نے شدہ مدہ ادھیران زبران سب شان تیری وچی کچھ سمجھ نکائے تے خاص عرب دا پایا عملوں کا کچھ سمجھ نکائے تے خاص عرب کوئی تو نہیں سمجھ سکتا ہے نبی دی شان کی یار کوئی نہیں سمجھ سکتا قرآن کی جنہوں اللہ چا سمجھ دے کئی انتے جے بھی یقین نہیں میں قرآن دے سپارے 3 نے کہ 40 نے جے اس سے روڑے چلے انہوں نے کون سمجھاوے نہیں سمجھ ہوندی انہوں نے بھائی صاحبہ جی کی میں سمجھائی اس گل کے رانا و 40 آئے ہو تو یہ دسو قرآن دی حفاظت عظیمہ کہنے ہے یہ تے بندے لیا ہوندہ تے مڑ مان لوی دی بھئی ہے رکھا پیچھا ہو سکتے تے جے اللہ آکھے بھئی حفاظت عظیمہ بھی میرے کو رہے مڑ تو سے اندہ مطلب ہے بندیاں تو سا نہیں منیا رب نو بھی نو پہ من رب تے ہی کھلو جاؤ جو آکھے گلیا بھی میں تے ذمہ دار بھی میں ہاں جی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نازل بھی میں کیتا ہے تو محافظ بھی میں کوئی وہ یہودی دے بابے تے کھلو جاؤ آج اندے کو لے کے گئے سارے چودری بھئی سانو ایک صورت دیئے دو تنیتا نہیں تے اندے بدلے سانو کچھ لکھ کے دے تو بڑا عالم ہے تے تو گارے چو نکل دے ہی نہیں تیرا کام نہیں ہے
ہو سکیا میں وہ لکھ کے دے چھڑو تو میں ویکھ کے تو پھر تانوں کچھ دنوں تک دا جواب دیا انہاں پرچی لے کے اندر چگلائی جس دن دا وعدہ کیتا بندے کے آگے گھار دیو نا انہاں کہ حضرت صاحب اسی آگے جواب دیو توجہ ہے کہ کوئی اتے قرآن دیاں سگمیاں ایتاں اس لکھیاں نے تھلے اس ایک ایت اور لکھی ہو سکیا لا تبدیلا لکلمات اللہ ہو سکیا اس کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی جے بندیاں دا ہوندا تے ضرور بدل دیندا بندیاں دا ہے نا اے رب وحدہ لا شریک دا لکھیا ہویا اے دی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہاں جی توجہ ہوئی کہ کوئی نا اچھی سبحان اللہ تاں شاعرہ میرے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا سارا جگ بدل سکتا ہے اللہ دے قرآن دی زبر زیر نہیں ہو سکتی زبر زیر زبر نہیں ہو سکتی کوئی مائی دلال قرآن دی زیر نو زبر نہیں کر سکتا زبر دی زیر نو قرآن دا محافظ اللہ ہے جدی حفاظت ذمہ اللہ لیا وہ دیکھ کون مائی دلال تبدیلی کر سکتا اس واسطے ایمان کھلا رہو کسے تھاں تے کھلو جاؤ جو قرآن موجود ہے اے ہی قرآن علی پڑھے اے ہی قرآن نیزے دی نوک تے حسین پاک نے پڑھے اے ہی قرآن رسول اللہ پڑھ دے رہنے اے ہی قرآن سرکار دے دور تو لے کے ہون تک دے سارے ولی پڑھ دے رہنے ایڈی لوٹی بھی نہیں پائے گی بکو ایک ادھا سپارہ کٹھے دا ہی غیب ہو گئے مولا علی دس جاندے با پچھلے دا بھی ہے یا حسین انہاں دا دے تلاوت کر دے جا جڑے ران دے ہے میں آج نیزے دی نوکتے پہ کر دے ہے اے بھی یاد رکھا جو امتیاں ہوئے بھی قرآن ہے حضرت حسین نے بھی سورت کہف دی تلاوت کی تھی توجہ ہے کہ کوئی تو پھر حضرت حسین نے تلاوت کی تھی تو جو قرآن دے میں چاہی تھی بال ہوئی تو نہ بھی نہیں کی تھی تو پھر بھائی صاحب مان جانی چاہی تھی بول لو تو صحیح نا اس واسطے عقیدہ درست رکھو مرنا حق دا راہ ہے مر جانا جی امتحان ہے بس اللہ ویکھ دا پیا بچنگے کیڑا لے کے ہوندا ہے تے بھڑے کیڑا لے کے اللہ نے تہاڈی ذات رنگ نسل نال کوئی غرض اللہ نے تہاڈے عملاں نال حضور نے ارشاد فرمایا تین چیزاں مرن والے نوں مرن تو بعد فائدہ دیندیاں عمل صالح نیک عمل ولد صالح نیک اولاد تیسرا صدقہ جاریہ یہ تین چیزاں تے صحیح محنت کر لو اپنے عملاں تے بھی اپنی اولاد تے بھی محنت کرو تاکہ وہ دیندار ہو جائے اور اپنے ہتھاں نال اللہ دے راہ تے خرچ کرو او دی مخلوق تے خرچ کرو او دے دین تے خرچ کرو تانوں قبر وچ دا فائدہ ہوئے گا تے صدقہ جاریہ ہوندا ہے جدا اجر و ثواب جاری رہندا ہے قیامت تک رکدا ہے ہی نہیں میرے نبی کو کسے پوچھا سی صدقہ جاریہ کی ہوندا حضور نے فرمایا وہ جڑا قیامت تک جاری رہے یا رسول اللہ ایدا کی فائدہ ہوئے گا حضور فرمایا جدوں میرا امتی مرے گا وہ گناہگار ہوئے گا جدوں قیامت تو قبل سور پھونکیا جائے گا کون فائدہ توجہ ہے کہ کوئی نہ اللہ فرمائے گا کون وہ جدوں پھونکیا جائے گا تو دوبارہ امت نو اٹھایا جائے گا مردیاں نو قبر وچ اٹھایا جائے گا تو نیکوکاراں داخل ہوئے گا یا رسول اللہ پھر مر گیا تو سلسلہ اعمال منقطع ہو گیا وہ پھر نیکوکار کیوں ہے اللہ فرمایا جڑا ہتھاں نال دتا ہونا سی نا صدقہ جڑا دین تے خرچ کیتا ہونا اوندا اجر و ثواب جاری رہنا ہے تو او اجر و ثواب اود پہاڑ دی شکل اختیار کر جڈا وڈا اود پہاڑ ہے اتنا اجر ثواب ہو جائے گا اللہ فرشتے رکھے گئے دا نامہ اعمال دا پلڑا گھاٹے جی مولا گھاٹے فرمایا دا او صدقہ چوک کے نیکیاں والے پلڑے وچ رکھو اج دے صدقے دی وجہ تے جنت ملے گی او جدوں صدقہ چوک کے فرشتے رکھن گے نیکیاں والا پلڑا بھاری ہوئے گا اللہ گناہگاراں دی لسٹ چ کڈ کے نیکوکاراں دی لسٹ داخل فرما گل نہیں سمجھ آئے گی کوئی سمجھ آئی جی کہ زندگی ہے بھائی عمل اللہ ویکھنے نے اپنے اعمال دی اصلاح فرما ہمارا سنجانا ہی ہے فلسطین والے بھی تو سارے بیچارے شہید ہو گئے
امت بڑی بے حس ہے، تماشا ویکھ رہی ہے سوشل میڈیا تو، مڑ بھی کوکو کولی پیندے ہو تسی، پھر بھی تسی پیپسی پیندے ہو، پھر بھی تسی لیز کھاندے ہو، پھر بھی تسی جناب پامولیو صابن یوز کردے ہو، توجہ ہے جے کہ کوئی نہیں، پھر بھی تسی ایریل تے برائٹ صرف یوز کردے ہو، ایریل یوز کردے ہو، توانو اس گل نال کی غرض ہے؟ تسی تے اپنا الو سیدھا کرنا، مریندے پین تے مری جان، ساڈا انہاں کو واسطہ۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس امت مسلمات، او جے تسی اوتھے جا کے لڑ نہیں سکتے، تواڈے کول اختیار کوئی نہیں، ایتھے بہ کے انہاں دے گھراں وچ بڑیاں یہ چیزاں جنہ پیسے نال بمب بنا کے ساڈے مسلم بھائیاں نو مار رہے ہیں، جنہ پیسے نال گولیاں بنا رہے ہیں، اور جنہ پیسیاں دے نال او بارود بنا کے ساڈے مسلمان بہن بھائیاں بچیاں بیٹیاں دے اوتے چھوڑ کے انہاں دے شہر نو اور اس پاک سرزمین دے اوتے ظلم ڈھا رہے ہیں، انہاں چیزاں دا بائیکاٹ بھی نہیں اسی کر سکنے ہیں کہ نہیں کر سکنے؟ جے تھوڑی جی ایمان دی رتی بھی اندر ہوئے تھے تو تھانو کم از کم اتنا تے عمل کرنا چاہیے، کسی حضور نبی علیہ السلام دے دین دے پیروکار، سرکار دے دین دے پابند، مسلمان ایک جسم دی معنی دے، مسلمان بائی بائی لے، اگر جسم دے ایک حصہ اتر جائے پورے جسم نو تکلیف نہیں ہوندی، پر انہوں ہونی ہے جدہ ان دے نال تعلق ہونا، جن دا روح دا رشتہ جڑے آئے، مسلمان دا روحانی رشتہ جڑے آئے۔ حضور نے مہاجرین اور انصار نو دونوں نو آپس ملا کے بھائی بھائی بڑھا کے امت نو دسیا سی کہ ضروری نہیں ہوندا کہ ایک ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے پتر ہی بھرا ہوندے نے۔ میرے پاک نبی نے انہاں نو آپس سے جوڑ کے دسیا کہ مسلمان جس کلمہ پڑھ لیا وہ ویسے کلمے دی بنیاد تے اللہ نے انہاں نو بھائی بھائی، اور نبی نے انہاں نو بھائی بھائی ڈکلیئر فرما دیا۔ تمام مسلمان آپس سے بھائی بھائی، ہمیں ایک دوسرے دا احساس کرنا چاہیے۔ ساڑھے مسلمان بھائی لو لوہان ہوئے پہ بچیاں، اور وہ پتہ ہے ان کی دعا مانگ دیں، وہ اندر مولا امت مسلمان بے حس ہو گئی ہے، نت غیرت مر گئی ہے، تو ساڑھی مدد کر۔ 57 اسلامی ممالک دے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام دی امت لو لوہان ہوئی۔ اے آگ اج فلسطین چیت کوئی دیر نہیں لگنی، اتھے بھی آئے، چپ کر کے خاموشی نہ اپنے زندگی دے دن گزار لو۔ اے حکمرانو، بے غیرتی دی زندگی چھوڑ دیو، غیرت مند ہو کے حضور دے دین واسطے کھڑے ہو۔ اللہ نے تخت اور تاج تاں دیتا ہے کہ تواڈے دل وچ حضور دے دین دی محبت دا جذبہ ہی ختم ہو۔ اللہ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جدوں لڑن دا ویڑا آوے فرنج لڑو جویں لڑنے دا حق۔ یوں تو سید بھی ہو، اقبال فرمایا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی؟ خدا کے بندو، دل خون دے اتھرو روندا ہے جدوں نہ بچیاں دیاں ہاواں سنی دیاں، جنہ دا نہ کوئی بہن رہا نہ بھرا رہا، تنے تنہا رو رہی نے بیٹھ رہی نے، اور وہ آسمان المو کر کے اندر مولا تیرے تے امید ہے تو ساڈا مدد کر۔ عزیزو، اسلام نے ہسٹری دے وچ بڑے بڑے دلیر پتر ماواں پیدا کیتے ہیں، پر آئے افسوس اس آرٹیفیشل دور دے اندر جدوں گلوبل ورلڈ، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا دا دور، تمام فتنے اسلام اور اسلام دے پیروکاراں انہوں نے چار چھپیرے گھیر لے، انہوں نے دل وچ جذبہ جہاد دی قوت رو ختم کرن واسطے انہوں نے سارے پراپوگنڈے تیار کیتے۔ پہلا مسلم دنیا نو انہوں نے پارا پارا کیتا، سلطنت عثمانیہ توڑی، اندے چو 40-50 ریاستاں بنائیاں، پھر 100 سال دی پابندی لگائی، منصوبہ بندی کیتی انہوں تاکہ 100 سال تو بعد ساریاں ریاستاں خود مختار ہو جان، انہوں دے نظریات تقسیم کر دے، انہوں دے نظریات ونڈ دیتے جان، اے متحد نہ رہن، اگر متحد رہن گے تو کفر نو جین نہیں دین گے، اسلام دا پرچم زندہ رہے۔ نظریات جدا ہو گئے، اسی قومت تقسیم ہو گئے، سنو ذات رنگ نسل دی پہچان کروا دیتی گئی، اسی ایک ذات دی عزت کرنے آ، دوسرا سمجھنے دا پیشہ کمزور ہے، انہوں ذلیل و رسوا کرنے آ، ذات رنگ اور نسل اچ مصروف ہو گئے۔ انہاں لوگاں نے ساڈا کلچر ساڈے کول کھو لیا، ساڈا شعور ساڈے کول کھو لیا، ساڈا نظریہ ساڈے کول کھو لیا، ساڈا دین ساڈے کول کھو لیا، ایمان نو انہوں نے کھو لیا اور جذبہ جہاد کھو لیا۔ مسلمان بے حس اور بے غیرت دی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے ماں باپ بہن بیٹیاں مسلمانہ دیاں شرعام انہوں نے عزتاں پامال ہو رہی ہیں، بے حس ہو کے سو رہے ہیں، خوشی دی نیند ستے اپنی مرضی نہ اٹھے، سو گئے پھر اٹھے۔
زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں اسی بھی مر جائیں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کیا اللہ دے نیک بندے سن بستر مرگ تے مرن دا وقت انہوں نظر آ گیا کہ میری بیماری میں اس حالت چلے آندہ ہے کہ شاید میرے تے موت تاری ہوئے عیسائی اور یہودی دعاواں کر دیا ہے کہ یا اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے موت دے اگر یہ زندہ رہا تو ساڈا کاکھری چھٹے کیسے کیسے دلیر ماما پتر جمعے ہیں جنہیں دے اندر جذبہ جہاد اور دین کی اتنی غیرت ہوتی ہے اب میری گل دی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی گل سنو بس ادھے تے اختتام کر رہے ہیں میرے پاک نبی علیہ السلام دے اس مرد درویش اور اس مرد مجاہد نے چار پائی تے بہ کے دعا منگی مولا میں جب تک دو کم نہ کر لواں مینوں موت نہ دے مولا میں دو کم نہ کرا مینوں موت کیڑے کیڑے اللہ سنے جب تک میں بیت المقدس فتح نہ کرا میرے تے موت نہ مولا جب تک میں اس برنس گستاخ دا سر قلم کر کے چوکش نہ ڈنگا میرے تے موت نہ برنس کون سی جس نے مصر تو شام ال جاندے قافلے مسلمانوں نے لٹیا اور لٹ کے اس مسلماناں دی عورتاں اور بچے اور نوجواناں نو دھمکی لائی اسے کہا سدو اپنے محمد نو تہاڈا نبی کتھے تہاڈی مدد آ کے نالے اس لٹیا نالے اسے گستاخانہ لفظ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی تک دے تو گل آئی تو آپ دی روح تڑپ گئے اور تڑپ کے اندے مولا جب تک میں اس کمینے نو چوکے او دا گردن لا کر ٹانگ لوا مولا میرے تے موت نہ ہوئے میں نو دسنے محمد مصطفیٰ دے غلام مجھے زندہ ہے اللہ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے صحت عطا کی دعا قبول ہوگی اللہ شفا دیتی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر بیت المقدس فتح کیتا جدو سارے کمانڈر گرفتار ہوئے توجہ ہوئی جے کہ کوئی نہ میرے جدو سارے گرفتار ہوئے تو برنس بھی آ گیا سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی مسند تے بیٹھے تو جدو برنس نو آپ نے ویکھیا تو آپ نے جسم وچ کپی تاری جلال آ گیا اٹھے اور اپنی تلواراں باہر کر لی فرمایا انہوں تک میرے سامنے بٹھاؤ بٹھا کے آپ نے ماری تلوار تے گردن لا دیتی اپنے وزیرہ نے کہا جتنے کمانڈر صلیبی گرفتار ہوئے انہاں سارے دے خیمے لے جا کے دا سر وکھاؤ اور انہوں نے کہا جاؤ تو انہوں اس واسطے معاف کیتا ہے کہ میرے نبی نے فتح مکہ تو بعد سارے معاف کر چھڑیا اندہ سر تاں لائے اس نے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے پاک نبی دا ادنا جا نوکرہ میں حضور دی نوکری دا حق ادا کر کے پوری دنیا نو دس رہا ہاں جس میرے حضور دی بارگاہ گستاخ کیتی انہاں دا شرع ہوئے گا انہاں نو معافی نہیں ملے گی انہاں دی گردن اڑا کے رکھ دیتی جائے گی جنہ میرے نبی دی گستاخی نہیں کیتی او اپنے ہتھیار سٹ گئے ان واسطے حضور دی اور رحمت للعالمین را او ذریعہ اپنایا جائے گا اور سنت عمل کر کے انہوں نے معاف کر دیتا انہوں معاف تاں کیتا ہے تسی صرف جنگ وچ میرے سامنے آئے ہتھیار سٹ دیتا گرفتار ہوئے حضور نے فتح مکہ کے بعد سارے معاف کر دیا ان دی گردن تاں لائیے اس میرے نبی دی بارگاہ وچ للکارے انہوں دسیا محمد مصطفیٰ دے نوکر زندہ چوک اجلاش ٹنگا دیتی تو سارے خیمے سار لے کے گئے جڑا بندہ لگتا سی یہ کون ہے برنس ہے اس کی کیتا ہے اس مسلمانہ دے نبی دے بارے گل کیتی ہے سائیاں ٹانگ چھڑے توجہ ہوئی جے کہ کوئی نہ ہوئی عزیزوں اور بھائیوں ایسے غیرت مند مسلمان حضرت سلطان نور الدین زنگی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مارکے تے کٹھے ہیں مصر اچ بغاوت ہو کیونکہ مصر دی سارا نظام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کوڑا آپ نے حضرت نور الدین زنگی نو فرمایا کہ جناب میں اگر واپس نہ گیا تو بغاوت بات جائے گی تو جے میں نو ایک خوف ہے جے میں اتھو واپس گیا تو لوگ نہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی وچلے سن جہاد چھڑ کے دے مصر واپس ہٹ گیا حضرت سلطان نور الدین زنگی دی اکھر چاہیے ڈیتھ ہو آپ ہیں چاہ لیا آپ نے فرمایا امت مسلمان دعا کرو اللہ ہر دور کوئی ایسا دور نہ آوے جس دور اللہ ماما دی گود سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے پتر پیدا نہ کر جے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے پتر پیدا ہونگے ہر دور اللہ اسلام نو فتح عطا فرماتا دلیر پتر ماما پیدا لیکن کلندر لاہوری حضرت اقبال اس گلتے بھی ترجمانی فرما گئے فرما دیا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہے فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ
پھر اقبال بولے فرما دے واہ اے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے ایسا سے جاتا رہا. احساس جدو نہ رہے تو مسلمانی کیڑی رہی بھائی. جدو مسلمان احساس تو خالی نہیں ہوندہ. مسلمان دے سینے چ احساس نرمی ہوندی ہے. مسلمان دے دل چ اپنے بھائیاں دا دکھ اور تکلیف او برابری دا اے درد ہوندہ ہے. اے ایمان دے کامل ہون دیا نشانیاں. بھائی صاحب اور کچھ نہیں کر سکتے تو ناستے دعا تے کر سکتے. اپنے رات نو جیڑا موبائلاں تے ٹک ٹاک چلان دیو نہ چلاؤ. او وقت اپنے رب دی بارگاہ مسلح تے بیٹھ گزار کے آکھو مولا ساڈے بیراں نے انہاں دی مدد فرما یا انہاں ساڈے حکمراناں نو ہدایت عطا فرما مولا انہاں نو دین دی غیرت دے انہاں نو اتحاد پیدا کر سانو اجازت دے اسی لڑن واسطے اپنی جاناں وارن واسطے اوتھے تیار ہو جائے. دعا منگی کرو کسی دی تے اللہ قبول کر سی کسی دی تے سن سی نا میرا رب. او رب غفور الرحیم ہے وہ اپنے پیاریاں دیاں سن لیندا ہے. اللہ جڑا اختیار توانوں دیتا ہے وہ اختیار تے استعمال کرو. جے تسی دعا بھی نہ منگو دی بارگاہ چادر بھی نہ ہو تے موڑا کوئی مسلمان بھی ہیں تے کلمہ بھی سی پڑھے کوئی مسلمان ہے. مسلمانی دا حق تاں ادا ہوندا ہے. جڑا بھرا تکلیف وچ ہوے تے تانوں نیند نہ آوے. سلطان صلاح الدین ایوبی 2 سال نہیں ستے. 2 سال آپ نے فرمایا میرے تے نیند حرام ہے جب تک بیت المقدس نہیں فتح کردا تے برنس نو وصل جہنم نہیں کردا. آپ فرماندے ہیں جدوں میں نیند آوندی ہے میں اٹھ کے قد نہ ٹیک لا کے بیٹھ جاندا سی. میں منجی چھڑ کے دیوار نہ لا کے ٹیک بیٹھ جاندا سی. میں 2 سال منجی تے نہیں ستا. میں اپنے رب نال وعدہ کیتا سی مولا میرے تے نیند حرام ہے. میں 4 پائی دیتا سواں گا جدوں میں اپنے اس کیتے ہوئے وعدے دا پاس کر کے وعدے تے وفا کراں گا اپنا منصب دا تے بیٹھ دا حق ادا کراں. سانو تو سکھ دی نیندر آوندی ہے بھائی صاحب. سانو سکھ دی نیندر آوندی کیونکہ ساڈے ملک وچ بمب نہیں نہ آیا. ساڈا شہر بھی امن ہے ملک بھی امن ہے. او جرنیل جنہاں پوری قوم دا پیسہ کھا چھڑیا تے عیاشیاں کردے نے اپنی اپنی مسلماں تے بیٹھ کے بمب کس واسطے بنائے نے نہ ساڈے اے لوگاں نوں وکھاؤن واسطے بنائے نے. سارا بارود تے پیسہ کس واسطے لایا. مسلمان دے ٹکڑے ہو رہے نے. رے بم بنا کے کمینے تے بے وقوف تے جاہل تے بے دینے بیٹھے نے چپ کر کے بے ہدایتے. انہاں سارے واسطے دعا کیتی کرو اللہ انہاں سارے نو ہدایت عطا فرمائے. کم از کم اپنے فرض دی ادائیگی تے کرن جڑے انہاں دی ڈیوٹی لگی. محمد بن قاسم نو اوتھے پتہ لگے کہ سندھ وچ کسے دھی دی عصمت نو پامال کرن دی کوئی کوشش کر رہے تو سارے سندھ نو گھوڑے دی ٹاپاں تھلے رول کے اسے ایک دھی دی عزت بچاؤن واسطے آ جائے. کیا مسلمان نہیں سن؟ ساری کائنات ویکھ رہی ہے کہ مسلماناں دی دھیاں دی عزتاں پامال ہو رہی ہیں. بھائی صاحب اپنے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے پاکستان دا مطلب کیا جی بابا جی فرماندے ہیں نا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے پاکستان دا مطلب کیا. بات ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا. جے اتنا دعات کیتا ادو مسلمانہ گڈی ریل گڈیاں لاشاں دیاں بھری بھری کے امرتسر تو گڈی بھری کے بندیاں دی ٹر دی آئی تے واگا آ کے جدوں واگے والے بارڈر کراس کر دی ہے تو ادو لاشاں دی بھری ہوندی ہے. یہ سارا نقصان کس واسطے اٹھایا؟ صرف اسلام واسطے اٹھایا, صرف دین واسطے اٹھایا, صرف ایمان واسطے اٹھایا. اگر سارا نقصان اٹھان تو بعد بھی اسی بے حس قوم بن کے بیٹھے رہاں گے آواز بلند نہیں کریں گے سانو مسلمان کون آکھے؟ ایک ایک پائی دا حساب دینا پوے گا قیامت والے دن میرا رب تواڈے کول ایک ایک پائی دا حساب. ہر بندہ اپنا اپنا حساب دے گا. اس واسطے اپنے آپ نو تیار رکھو. جہاد تو بغیر زندگی گزارنا فضول ہے. جذبہ جہاد سینے چ رکھو موقع ملے اپنا بھی جذبہ بلند رکھو اور اپنے نال دیاں دے جذبات بھی ابھار کے رکھو. جانا وار جو حضور دے دین تو ایتھے بیٹھے کوٹھے چ وڑ گئے تو پھر بھی موت آ جائے. اوتھے میدان وچ مرو گے تے ایک فائدہ ہوئے گا مرن صاحب بعد وچ نکلیں گے ودعا دے چہرے دا دیدار پہلا سرکار. او بابے دی گل نہیں سنی جڑا اپنے بھتیجیاں اپنے پتراں اپنے خاندان دی ساریاں لاشاں تے بیٹھ کے پیندا جا کے میرے نبی نے سنیا دیویا جے تہاڈی امت بے حس ہو گئی.
جا کے میرے پاک نبی نہ تواڈی ملاقات ہوئے تے جا کے حضور دی بارگاہ چ شکایت کریا جے یا رسول اللہ تواڈی امت بے حس ہو گئی، سارے بچے فلسطین دے قربان ہو گئے۔ چیزو کیا حضور کو ساڈی شکایت ٹر گئی تے اسی سرکار نو کی منہ دکھاواں گے؟ قبر ہی تے حضور ہونا، کسے نہیں ہونا، جرنیلاں بھی مرنا ہے، حکمراناں بھی مرنا ہے، تساں بھی مرنا ہے۔ ساڈا جڑا فرض منصبی اسی اپنا ادا کرو، آواز بلند کرو۔ اسرائیل دی ہر پروڈکٹ، اسرائیل نال وابستہ ہر چیز دا بائیکاٹ کرو، اور ہر اپنے بہن میران واکو اور کچھ نہیں کر سکتے، انہاں نال منصوب ہر اس چیز دا بائیکاٹ کرا گے۔ اے پیسے ساڑھے پیسے نہ ساڑھے براواں تے بمب اور بارود گرا رہے نے، انہاں نے ایک ٹکا نہیں دیاں گے، بھوکے رہ لواں گے، وہ چیز استعمال کرنی چھڑ دیاں گے، لیکن اسرائیل نال وابستہ کوئی چیز بھی استعمال نہیں کریں گے۔ ایمان دے ثابت ہون دی اور ایمان دے کامل ہون دی ایک دلیل ہے بھی ہے، دشمن نال منصوب ہر چیز دا بائیکاٹ کیتا، دشمن نال منصوب ہر چیز دا بائیکاٹ کیتا۔ واسطے ذہن بناؤ، تسی صاحب ایمان لوگ، تسی حضور دا کلمہ پڑھے ہے، تسی ایمان والے لوگ، تانوں حضور دے دین دی بھی فکر ہونی چاہیے، اپنے ایمان دی فکر جی، کیونکہ بندے دے سینے کی سارا کچھ ہوتا ہے، بندہ کچھ کوشش کرے تھے۔ توجہ ہوئی جے کہ کوئی نہیں ہوئی؟ ہونا تقریر آئی تھی اتنی بڑی نے، موڑ انشاءاللہ آئے تو پھر سناوا دے۔ ایک سلطان باؤ دا شعر پڑھ کے دعائے آپ سارے سبحان اللہ کو۔ اس پوری تقریر دا نچوڑے سے شعر سلطان العارفین سلطان باہو بولے، پاک حالت میں مرضیان نے وہ بھی خراب ہو گئی۔ توجہ ہوئی جے کہ کوئی نہ عزیزو سلطان باہو فرماتے ہیں اے تنیا انہاں واسطے جنہ تن یار دے چوکھڑ تے رکھے صرف کناں دے چسکے والا استگال نہیں کر رہا، گل فقیراں دی ہے تے سنے ہو جڑا منن والا ہے۔ فقیراں دے نے اے تنیا سچے دا حجرہ تے وچ مار فقیرہ جاتے ہو یا دا دیوار غربال ہنیرے تے تیری لب جہمتے گواجے ہونا کر منتی خواجہ خضر دے تیرے اندر آب حیات ہو تے میں قربان ہونا دعا ہو جنہ حق دی رمض پچھاتے ہو جنہ حق دی رمض پچھا جنہ حق دا رستہ سیان لیا سلطان باؤ فرمان دے میں انہاں تو قربان ہوں انہاں تو تے فقیر قربان ہوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے اقبالہ کیا بھئی یہ نبی دے ہو جائیے تو پھر اقبال جائے بندے بھی ترخان دی قبر دے وچ وڑ کے جسم مل کے آندے نے اگے جنتی نہ آوی تو ہن اللہ دے چھڑے گا عاشق رسول دی قبر لیٹنا نصیب ہو بارک کی محمد سے وفا تو نے علم دین الانگل کر کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں فرمایا جہان بھی سارا تیرا تے اشرہ دیڑے جدو مقام عطا ہونا ہے نا جنت آڑا تو وہ لوح
محفوظ یعنی ورق اور پینسل اللہ مومن اور عاشق دے سامنے چا رکھے گا تو فرشتے نہ کہ گئے نواق ہے اپنا مقام آپ لکھے جیڑا لکھ دے گا اللہ اسے تھا دیا پڑھا اللہ قلم تیرے عاشق مصطفیٰ دا رکھے اقبال فرمایا جدو تو جی قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینہ اس دن آکڑتے مغروری سب مک جاسی تیری جس دن پاک محمد کیا ہے نہیں امت میری بابا جی فرمان دے اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون ہم بھی سوئے اشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ عزیزو تسی بزرگ بھی آئے ہو نوجوان بھی آئے ہو جنہی ہمیں گلہ تو اڈن لکیتیاں نے نتے عمل فرمان دی کوشش کرے اپنے ماں باپ نہ اس نے سلوک رکھیا کرو جڑا ماں باپ دا بے ادب ہوئے نہ اندی نماز قبول ہوندی جے نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ عشر نہ صدقہ نہ مخلوق دی خدمت پڑا ماں راضی ہے سجدہ بعد اچھ قبول باپ راضی ہے سجدہ پھر قبول ماں ناراض ہے قلے واسطے ماں نہ رجنا ہوئی ابے نو نہ آکھی میرا ابا کوئی نہیں ایک مثال دے کہ پورا مسئلہ شریعت سمجھا دینا دوانوں سے مثال دے کہ جٹکی مثال دے جس ملک پاکستان دا نادرہ آفس بغیر باپ تو پتر نو قبول نہیں نہ کرتا وہ اندہ ابے دا کارڈ بھی لیا تے ابے دی شناخت بھی لیا ابا ہونے ہی تے تین کارڈ تاں دینا ہے جس ملک دا قانون پتر نو بغیر باپ کو قبول نہیں کردا جس علی ٹکٹاں دینیاں نے او کی میں قبول کرے گا جی دے ابے نا گستاخی دا رشتہ کیا دین دا قانون ایڈا ہو رہا ہے دین دا قانون ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا دین دا قانون ہے بالوالدین احسانا اپنے ماں باپ نہ اچھا رویہ رکھو زمین واسطے جائیداد واسطے پراپرٹی واسطے ماں باپ دی بے ادبی نہ کرے جے دنیا دا مال ہی رہ جائے ٹھیک ہے جی ہر چیز ختم ہونا یہ فنا ہونا یہ تھے کسے کاکھ نہیں رکھیا اللہ دی رضا واسطے زندگی گزارو امتحان چو تسی اور میں سارے امتحان چو دے کامیاب ہو جائے جے ماں باپ نہ سب تو پہلا صلح کرو نہ کو جا کے معافی مانگو ماں راضی ہو گئی ترشانہ خدا تو اڈے نہ راضی ہو گئی ابا راضی ہویا حضور نے فرمایا جس باپ ویکھنا ہے جس جنت دا دروازہ ویکھنا ہے وہ اپنے باپ دے چہرے دی زیارت جیسے جنت حاصل کرنی ہو ماں دے قدمہ دے بوسے لیا اے ابے دے ہاتھ چمیا کرو گھروں نکل دیا بھی تے گھروں بڑھ گیا ماں دے آکے پیر چمیا کرو تیری جنت ماں دیا پیران چے تے جنت دا دروازہ تیرا باپ اللہ وعدہ لا شریک قانوے دے عمل دی توفیق دے وے اللہ تو اڈے تراضی ہوئے اور میرا مالک اس آئزانہ حاضری نو قبول فرما کے مرحوم محمد عنایت دی درجات بلند وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین